اللہ پاک اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال جو تم نے جمع کیا کمایا اور تمہاری تجارت اور تمہارے یہ خوبصورت محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، کیا تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں؟ اور جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں اپنے مکانات محبوب ہیں، اپنی رہائشیں محبوب ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز محبوب ہیں اور اپنا مال محبوب ہے، تو سنو فتربصوا بس انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ پاک فاصل نہیں رہتا۔ ہمارے بابا جی ایک جملہ شاہ فرمایا کرتے تھے، ساڑی حالت ہے کہ وہ سپاہی آوانا دسی ہے ٹینشن شکار ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ٹینشن ہو جاتی، میں کہ کسی غلط کام کر رہے ہیں، تو میں کہا ایک سوال ہے میرا، سرکار ذکر ہو رہا ہے، حضور کا میلاد ہو رہا ہے، اے کوئی نوز بلا ہے جو ہو رہا ہے کی ہے؟ میں کہا خبیثوں تھوڑی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ یہود کا مقابلہ کر سکو، اے تو تھوڑی ہمت نہ ہوئی کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر سکو اور جڑیاں اس کے امت کی بات انہوں نے بائیکاٹ کر سکو، اے تو ساری ہمت کوئی نہیں، تو بس دین کا کام ہوئے تھے، سب کو ٹینشن ہو جاتی کہ اے آواز خاموش ہو جائے، اے اللہ نے قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ چلی جائے، حضور کی حدیث کوئی سننا نہ کسی کے نوز بالعلام میں خلط نہ آ جائے۔ حتی یاتی اللہ بأمرہ، اے آیت قرآن فتربصوا، جب دنیا میں آگے کا دن رہے نا اور دین کو پیچھے کا دن رہے اور ناموس رسالت ختم نبوت نعوذ باللہ اس کاز مہمیت ہی نہیں دیتا اور دنیا کی گندی محبت اس کے سینے کے راج بس جاتی ہے، فتربصوا، میرا فرمایا ایک رب و قرآن ہے کہ پھر انتظار کر یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو بابا جی کیا اشارہ فرمایا کرتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید کا ایک تاریخی جملہ، سبحان اللہ، حضرت خالد بن ولید کا وہ تاریخی جملہ کہ اشارہ بزدلہ تو کدے نیند نہ ہوگا، تو بزدل مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، کہا سب ہوئے مومن خدا کی قسم اس کے اندر رب کا خوف ہوتا اور کسی کا خوف۔ میں تو مسلمان لکھا سلام پیش کرتا ہوں، غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، فوس بم بسائے جا رہے ہیں، حملہ ہوتے ہیں، ان کا جو عمل ابھی صحیح طرح سے پھیلا نہیں ہے، ان کا لطفہ ہے، وہ ہاتھ میں پکڑے ہیں، جب بندہ اس کا ویڈیو فوٹوز دیکھتا ہے تو کرے گا وہ کیا یہودی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی نسل کو مٹا دیں گے، یہ وہ فوس بم ہے کہ جہاں بسائے جا رہے ہیں کہ جو زندہ رہ جائے وہ کسی قابل ہی نہ رہے، وہ زندہ لاش نہ جائے۔ یہ حالات ہیں غزہ میں، تو خدا کی قسم میں اس ماں کو اللہ کو سلام پیش کرتا ہوں جس کا بچہ وہ حماس کا مجاہد جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نقاب ہوتا ہے، اس کی ماں پیچھے جاتی ہے، اس کا نقاب اس کے چہرے سے ہٹاتی ہے، کہتی ہے ڈرتا کیوں ہے؟ خدا نے رب نے گھر میں موجود ہے، میں کہا تھوڑی بیٹی بیٹی میری لکھا عثمان نے قربانی قربان جس مجاہد پیدا کیتا ہے اور اس دلیری نتی کے ڈر اور خوف کس کا ہوتا ہے؟ ساڑیاں ماما بھی دیکھو کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھانا، حضور کی ناموس نکال آ جائے، ختم نبوت نکال آ جائے، بیٹا ذرا دھیان سے رہنا، ساڑھے ماں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ساڑھے پتوں لچکڑی نہ لگ جائے۔ میں کہتے ہیں نشہ کر کے تو نہیں کرنا چاہیے تو پھر خیر ہے، میں کو موٹر سائیکل میں چوک کے جاؤں پھر اس کو جیل نہ گیا پھر خیر ہے۔ میں کہا خدا دی قسمیں کہ اگر یہ حضور کی ذات پیرا دے کے جیل جاوے، حضور کی بیمار ناموس کا سپاہی بن کے جیل میں جاوے، عقیدے ختم نبوت کا محافظ بن کے جیل میں جاوے، اے ہتھکڑی نہیں پھیل، اے حضور کی غلامی کی سند ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ حضور کا سچا سچا غلام ہے۔ مومن میں دستا پہ بار بار مومن بزدل نہیں ہوتا اور مومن کوئی نہیں ہوتا کہ جس دل میں یہود نصرانی محبت ہو گئی، کل سمجھو جس دل میں اتنی محبت ہے وہ مومن دلیری پیدا کرو خدا
کی قسم میں کو کہا کہ میں کہ یار اسی اتنے پہنچ نہیں سکتے سارے ہاتھ بندے پہنے لیکن اسی ایک دعا دے کر سکتے ہیں اپنے پیڑا پھروں واسطے فلسطین کے مظلوم رہتے مسلمانوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھ سکتے اے اللہ ہمیں طاقت دے ہمت دے ہمارا ہاتھ یہودیوں کا گریبان اور ہم ان کمینوں کو واسطے کریں دعا تو آپ مان سکتے ہو لیکن ساڑھے جڑی حالت ہے اتنی بزدل قوم یار خدا کی قسم میں نے جب تاریخ پڑھی ہے مسلمان بزدل نہیں ہوتا بدر کا مقام 313 ہزاروں کے مقابلہ ہے حضرت خالد بن ولید جو فوج لے کے نکلتے تھے تو وہ کون سو لاکھوں کی تعداد میں ہوتی تھی حضرت فاروق اعظم جس دستے کی کمائی کرتے تھے تو کیا وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا وہ کم ہوتے تھے لیکن وہ بزدل نہیں تھے تعداد میں کم تھے رہتے تھے نہ تلواریں زیادہ نہ گھوڑے زیادہ نہ اونٹ زیادہ لیکن ان کا ایمان اور توکل اللہ پہ پکا تھا تو اللہ نے فتح دیا مسلمان ایک بمانات ایک بم بولو سی میزائل بولو سی خدا کی قسم سب تو بڑی طاقت انسان کا ایمان ہے اندر مضبوط ہونا چاہیے جب اے چیز تھوڑے اندر آ گئی نا اے دنیا کا خوف اے جڑا خوف تھوڑی دیر پہلے سوال ہو گیا میں کہ تقریریں کرتے میں اسی کول بیٹھے پے ہیں کیڑی والی ٹینشن ہے اس کا ٹینشن نہ ہے اسی کو گندا کام کریے غلیظ کام کریے پھر سب ٹینشن ہوئے لیکن ساڑھے ملک میں خدا کی قسم دکھ ہے ساڑھے ملک میں حالت ہے کہ کڑیاں نچنیاں نہ میلے آتے رہتے سرکس ہوتا رہتا بیائی ہوتی رہتی دنیا مٹ کے نہیں آتی کتنے کا بھیڑ ہوئے اتنے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اللہ علیہ رسول کا ذکر ہوئے پھر پریشانی ہوئی لیکن یہ توڑیاں کمزوریاں نہ رستا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو جو میدان میں کھڑے ہوئے حق واسطے کوئی بڑے زبان جاتے کے پاس نہیں اسی کمزور ہوں بزدل ہو چکے ہیں میں ایک قرآن کی آیت پڑھی آئے پیغام ہے کہ بڑی امان بہت کچھ ہو چکے ہیں جو کچھ اسی برداشت کریں پھر غیرتی ہے یہ ڈیڑھ مسلمان ہو یہ 57 اسلامی مالک ہو اگر آپ اسرائیل کا جغرافیہ دیکھیں نا اسرائیل سرحد دیکھیں یہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل اردن مصر سعودیہ ان میں گھرا ہوا ہے اسرائیل اور لاکھوں مسلمان ہیں کروڑوں ہیں وہ یہودیوں کی چھوٹی سی ریاست تو ہمیں مار رہی ہے اور ہم تماشا کر رہے ہیں میں تو دکھ سکتا تھا کہ کافر کے پیچھے کھڑا ہو گیا امریکہ کی بیڑا یہاں آ گیا امریکہ کی فوج یہاں آ گئی پورا یورپ یہودیوں کے پیچھے کھڑا ہوا لیکن 57 اسلامی ممالک ابھی تک پریشان ہیں کہ کس طرح بیان دیں کیا کس طرح جہاد کی بات ہے کافر کے پیچھے آ گیا مسلمان کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا حضور کی حدیث ہے سرکار فرمایا المومن اخو المومن مومن مومن کا بھائی ہے میرا کر فرمایا مومن ہوا ہے جو مومن پر ظلم نہیں کرتا حضور نے مومن کی یہ تعریف فرمائی کہ مومن اپنے مسلمان بھائی کو بجال و مددگار نہیں چھوڑتا آئیے میں بھی اپنا گریبان کھولا تسی اپنا گریبان کھولا اے ساڑھے پہ غیرت حکمران بھی اپنا گریبان کھولا اے ٹھہرا مسلمان بھی اپنے گریبان میں جا کر میرا کر فرمایا کہ مسلمان ہوئے مومن ہوئے جو مسلمان کو بجال و مددگار نہیں چھوڑتا وہ ہزاروں شہید ہو رہے ہیں ہزاروں لاشیں میدان میں پڑے ہیں موت کی گودیں اجڑ رہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے خاموش بیٹھے ہیں اگر کوئی بات کر دے تو اس کے لیے ٹینشن پیدا کر دی جاتی ہے انہیں جہاد نکال کیوں کی تھی جہاد نکال کرنا سارے واسطے پریشانی پڑ رہی ہے لیکن حتیٰ یہاں کہ اللہ پہ عملی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ نے فتح بس اللہ فرمانا انتظار کرو تو میں نے تو یقین تو ان پر ڈر لگا پہ ہے کہ جب اے حضوری بابا شہداء پیش حسن یہ ساری شکایت ہی میں آتے ہیں اتنی بے سنت مسلمان وہ وہاں سے پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آ جاؤ تو یہاں سے ہمارے بغیر تو کون خاموش ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ریموٹ اٹھا کے ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں
ساری حالت ہے اصل میچ وہ ہے جو اسلام و کفر کے درمیان میچ ہے، اصل میچ وہ ہے، اصل مقابلہ وہ ہے، اصل اسلام و کفر کی جنگ وہ ہے جو فلسطین میں ہو رہی ہے۔ یہ کون سی جنگ ہے جس کو ہم نے جنگ اور میدان جنگ بنا دیا؟ یہ تو ہمیں ایک طرف لگا دینا ہے کہ ان بیوقوفوں کو ادھر لگا دیا جائے، ان کے اندر سے غیر ایمانی ختم کر دی جائے، ان کے اندر بزدلی پیدا کر دی جائے، انہیں کھیل لاؤ آپ کی طرف لگا دیا جائے، اور ہم مسلمانوں کا قیمہ بناتے رہے اور مسلمانوں کی لاشیں پر دیتے رہے۔ درد پیدا کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہاں انہوں نے واسطے دعا دے کر سکتے، اور سڑیاں کا جو آنسو دے آ سکتے ہیں اپنے پلاؤں واسطے، اور یہ دعا تو کر سکتے ہیں یا رب العالمین ان کے لیے فرشتے اتار دے، ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دے، اور ہمارے بے غیرت اور گناہوں کو غیرت عطا فرما دے۔ لیکن منگتے بھی کوئی عزت نہیں، منگتے نہیں۔ پچھلے دنوں ایک بیان ہے کہ لبیک پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور نیچے اس خبر کے نیچے کیا لکھا تھا کہ لبیک پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF نے شرط رکھ دی ہے کہ اب قرضہ دیں گے پہلے مذہبی جماعتوں ان کا کریک ڈاؤن کرو۔ میں کہا سبحان اللہ، میں کہا تم کافر کو راضی کرو، تم یہود و نصارہ کو راضی کرو، لیکن رب ہے ساڑھا رب ہے، آخر نظام مصطفیٰ آئے گا، آخر حضور عظیم تخت آئے گا، پھر انشاءاللہ پھر اسی پوچھیں گے انشاءاللہ، پھر اسی ایک منبع گے انشاءاللہ کہ ساڑھیاں تک عبداللہ سامنے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ فقیر ہوگا، فقیران کی اولاد ہے، اور یہ لیکن ہے جو پیغام ہے غیرت کا پیغام میں تو سمجھ دے رہے ہیں، اسی بیسی چھوڑیے، اسی دین حق نال کھڑے ہو جائیے، سچ نال کھڑے ہو جائیے، زبان پہ سچ لے کے آئیے، اپنے عمل کو ٹھیک کریے، اور انہاں یہود و عبودی تہذیب میں سارے گھر میں داخل ہو چکی ہے، اس تہذیب میں نکال کے جو اسلام کا کلچر اس کو فالو کریے، اسلام کی تہذیب کو فالو کریے۔ ساری عزت سنت رسول اللہ بھی تھی، اور سارے چہرے سنت رسول اللہ بھی، سارے چہرہ بھی سنت لگتا ہے، سارے سیرت امامہ و حضور یہ بھی سنت ہے، اے محمد کی پہچان ہے۔ اور جب صبح فجر کی اذان ہوئے نا، اے مسجد نمازی نال فل ہوئے، جب ساڑیاں مسیحیاں اے لکھاں دی تعداد ہوئی، جب فجر دی نماز، جب ساریاں نمازیاں نال فل ہو جا سب تو خدا دی قسم کفر پہ جا رہی ہے، میں قسم اٹھا رہے ہیں۔ جس دن ساڑیاں مسجد نال فل ہوتی ہے نمازی نال فجر دی نماز، اسے 10 نمازی نظر آتے ہیں نا، جب نمازیاں نال الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارے کنا میں جاوے اسی بستر چھوڑیے، سردی میں ٹھنڈے پانی نال وضو کریے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گی۔ جب مسلمان ایک کام کر دیا کفر پہ جاسی، اس نے کفر پہ جاسی۔ اللہ بہت سے محمد کی توفیق عطا فرمائے۔